کے حوالے سے ہو، لوگوں کی خدمت کرنے کے حوالے سے ہو، تمام کام آپ کو ایک پولیٹیکل پارٹی جو مسلم لیگ نون ہے اس کے ارد گرد ہوتے ہوئے دکھتے ہیں۔ دوسری طرف اس ملک پہ اتنا بدقسمت ٹائم بھی آیا کہ جو ایک ایسا فساد گروپ اس ملک کے اندر وجود میں لایا گیا جس کو اس ملک نے بہت عزت دی، اس کے لوگوں کو، لیڈروں کو بہت سر پہ بٹھایا جب کھیلوں کے میدانوں میں تھے، اور اس کے بعد جیسے تیسے کر کے جب وہ حکومت میں آ بھی گئے، اس کے بعد بھی اگر پوری کارکردگی جو ہے وہ نکال کے ڈھونڈ کے دیکھی جائے تو اس کے اندر سے آپ کو جو ہے وہ بھانگ کی کاشت اور انڈے کٹے مرغیاں اور اس کے بعد لنگر خانے جو سیلانی کے تھے اور پناہ گاہیں جو ہیں پوری کوشش کے بعد صرف وہ ملتی ہیں۔ اور میں کچھ دن سے جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کراچی سیر کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اس میں سب سے پہلے جو ہمیشہ سے ان کا ایک طرز امتیاز ہے کہ میڈیا کے ساتھ بدتمیزی کرنا، میڈیا کو مس ہینڈل کرنا، اور کل تو مطلب یہاں تک ہوا کہ میڈیا کی گاڑیوں پہ پتھراؤ کیا گیا، لوگوں کو مارا پیٹا گیا، اور اس کی وہ جو ان کی روایت ہے غنڈہ گردی کرنے کی، وہ ایک مجھے یاد آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں نا چور چوری سے جائے سینہ زوری سے نہ جائے۔ ان کا یہ ہے کہ یہ مطلب یہ دہشت گردی سے، فساد سے نہیں جو ہے وہ ہٹ سکتے۔ اور کل ایک انٹرسٹنگ رپورٹ جو ہے وہ بھی سامنے آئی۔ بائی دا وے ایک مہاتما کہا کرتے تھے کہ اگر جو کوئی بھی ان کی پارٹی کے حوالے سے کوئی بھی لوگ اگر دہشت گردی کے کسی معاملے میں مطلوب ہوں یا وہ کہیں ثابت ہو جائیں، کوئی فوٹیج آ جائے تو جو ہے وہ پوری قوم سے معافی مانگیں گے۔ بہت ساری فوٹیجز جو ہیں 9 مئی کے حوالے سے وہ پہلے سے بھی آن ریکارڈ موجود ہیں۔ بہت سارے جو ان کے لوگ ہیں وہ اس وقت سزائیں کاٹ رہے ہیں، جو اس 9 مئی کے پورا جو لاہور چیپٹر تھا اس کے اندر انوالو تھے، ان کے اندر تمام جو چیزیں ہیں اس کے اوپر ان کی پوری ایک انوالومنٹ جو ہے وہ موجود تھی۔ اب ایک فورینزک رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے ریڈیو پاکستان پہ حملے کے حوالے سے، جس میں یہ جو ہے وہ پتہ چلا کہ 9 مئی میں پشاور میں ہونے والے جو ہنگامے ہیں ان کے اندر یہ لوگ براہ راست ملوث تھے، اور اس میں 9 مئی کے واقعات سے متعلق ان کی آڈیو اور ویڈیو کا مکمل مواد کا تجزیہ جو ہے وہ فورینزک ایجنسی جو پاکستان میں ایک ہی ہے، جو لاہور میں الحمدللہ، پھر وہی کہوں گی کہ یہ بھی اگر کوئی اچھا اور بہتر کام ہوا تھا وہ بھی مسلم لیگ نون کے میاں شہباز صاحب کے دور میں ہوا تھا، اور اب بھی اس وقت ایشیا کے اندر اس کی ایک اچھی رینکنگ ہے اس فورینزک لیبارٹری کی، اور اس دور حکومت میں چیف منسٹر صاحبہ اس کو اور بھی نئے جدید سائنسی طریقہ کار پر جو ہے وہ ڈیولپ کرنے جا رہی ہیں۔ یہ تحقیقات جو ہے یہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جو ریڈیو پاکستان حملہ کیس ہے اس میں پولیس کو مکمل رپورٹ جمع کرانے کے لیے کہا گیا تھا، اور انہوں نے جو تمام ویڈیوز تھی اس پر حملے کی وہ انہوں نے پنجاب فورینزک سائنس لیبارٹری جو ہے وہ بھیج دی۔ ابھی میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ظاہر ہے ان کو جھوٹ بولنے کی، اپنے گناہوں کو نام ماننے کی ایک بیماری ہے اور وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ دیکھیں نا فورینزک سائنس لیبارٹری جو ہے وہ لاہور کیوں بھجوائی، مطلب رپورٹ وہاں، بھائی آپ اپنے 13 سال سے صوبے میں ہیں، یہ سوال آپ سے کیا جانا چاہیے کہ آپ نے اپنے صوبے میں آج تک کیا کیا ہے، اور آپ جو ہے وہ دوسرے صوبوں میں جا کے سڑکیں ناپتے ہیں۔ اور بائی دا وے مجھے اس سے یاد آ گیا، میں بھول نہ جاؤں، کل میں نے دیکھا ایک بچے کا فوٹیج جو ہے وہ بہت جو گود میں بٹھا کے اس بچے کو، ویسے تو آپ کو یاد ہوگا چیف منسٹر صاحبہ نے ایک بچی جس نے سر پہ حجاب لیا ہوا ہوتا ہے، اس کا حجاب سی ایم سے بات کرتے ہوئے گر گیا، تو اس حجاب کو چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے وہ ٹھیک کیا تھا، تو اس کے اوپر ایک ہیومن کرائم مچ گیا تھا، او ہو یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اب اس بچے کو جو ہے وہ گود میں بٹھا کر اس سے گفتگو ہو رہی ہے، اور وہ کیا گفتگو ہے، اس کے اوپر پرائیڈ لیا جا رہا ہے، اس پر خوشی ہو رہی ہے انہیں، دیکھے نا وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں میں خیبر پختونخوا سے محنت مزدوری یہاں کرنے آیا تھا اور اب وہ سہیلہ فریدی کو دیکھنے آیا۔ آپ کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے، یہ خوشی کا مقام نہیں ہے کہ آپ کے بچے ایک تو چائلڈ لیبر کرنے پہ مجبور ہیں، اور پھر وہ چائلڈ لیبر ان کو اپنے صوبے میں بھی نہیں ملتی، وہ چائلڈ لیبر کرنے کے لیے بھی ان کو دوسرے صوبوں میں آنا پڑتا ہے،
اور وہاں آ کر اپنے لیے جو ہے وہ روزی روٹی کمانی پڑتی ہے، اس کو بہت پرائیڈ لے رہے ہیں. ان کا مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کا جو یہ مینوفیکچرنگ پرابلم ہے یا یہ ان بلڈ کر دیا گیا ہے، ان کے اندر ڈیفیوز کر دیا گیا ہے کہ ان کو شرمندگی اور ڈٹائی کے جو ہے یہ آخری کسی مقام کے اوپر جو ہے یہ لینڈ کرتے ہیں. اس فورنزک رپورٹ کے اندر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، کامران بنگش، تیمور جھگڑا، عرفان سلیم اور ISF کے عامر چمکنی صاحب جو ہیں وہ شامل ہیں، اور ان کی فورنزک تجزیے کے مطابق ان کی پرتشدد سرگرمیوں میں جو پارٹیسپیشن ہے وہ کنفرمڈ ہوتی ہے. ایک USB ڈیوائس سے جو ہے یہ تمام چیزیں کچھ 16 کے قریب ویڈیوز تھی جو بھجوائی گئی تھی، اور اس رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی طرح کی کوئی ایڈیٹنگ، کسی بھی طرح کی کوئی چھیڑ چھاڑ اس پوری جو آڈیوز اور ویڈیوز ہیں اس کے شواہد یہاں نہیں ملے. اور چند کلپس کے اندر جو ہے وہ کچھ لوگوز، اور ظاہر ہے یہ وہ تمام مٹیریل ہے جو ان کے لوگوں نے خود اپنی اپنی فیس بکس کے اوپر جو ہے وہ اپلوڈ کیا تھا. جو CM KP کے ہیں انہوں نے بھی اپنی اس وقت جو ہے وہ کچھ پوسٹیں کی تھی فیس بک کے اوپر کچھ کی، اور بعد میں پھر وہ جب پتا چلا کہ یہ ایک جو بغاوت کرانے کی ایک کوشش تھی، وہ ایک جس کو یہ انقلاب کہہ رہے تھے، وہ ناکام ہو گیا ہے، تو اس کے بعد وہ چیزیں جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دی گئی، لیکن ریکارڈ تو موجود رہتا ہے. اور یہ جو لوگوز ہیں اور یہ جو کچھ چیزیں لکھی ہوئی تھی، اس تک کو جو ہے مائنیوٹلی جو ہے وہ انہوں نے دیکھا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس پہ کسی بھی طرح کا کوئی ایڈیٹنگ یا ٹیمپرنگ شامل نہیں ہے. اب یہ بہت ایک جو اس میں ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ آج تک 9 مئی کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ فالس فلیگ تھا. اب جو ان کے لوگ اس وقت جیلوں کے اندر بھی موجود ہیں، جو وہاں پر کرائم سین کے اوپر بھی موجود تھے، جن سب کی سپرویژن میں، جن سب کی اور آپ کو مراد سعید کی وہ آڈیو اور ویڈیو نہیں بھولنی چاہیے جس کے اندر اس نے باقاعدہ کہا کہ آپ کو جگہ بتا دی گئی ہیں، آپ نے انہی جگہوں پہ جانا ہے. اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ریڈیو پاکستان سے چند جو ہے وہ میٹر کے فاصلے پر کور کمانڈر ہاؤس تھا، اور ایکچولی ان کی منزل وہی تھی، لیکن چونکہ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف ان کو جانے نہیں دیا گیا پشاور کے اندر، تو پھر انہوں نے وہ غصے اور اس کے اندر یہ ریڈیو پاکستان کی عمارت میں گھسے اور گھس کر وہاں پر جو ہے وہ آگ لگائی اور چیزوں کو جو ہے وہ ڈسٹروائے کیا. اب یہ جو یہ پشاور پولیس جو ہے اس کی درخواست پر یہ تمام چیزیں جو ہے وہ فورنزک سائنس لیبارٹری کو جو ہے وہ بھیجی گئی تھی، جس کے اوپر ان کے جو وائسز ہیں اور ان کے جو چہرے ہیں وہ میچ کیے گئے. اب یہ جو 9 مئی کا جو یہ ریڈیو پاکستان والا، یا بلکہ پورے پاکستان کے اندر جو انہوں نے تباہی بربادی مچائی، جو مقامات ان کو بتائے گئے تھے وہ وہی مقامات تھے جہاں پہ یا انسٹالیشنز تھی، یا شہداء کی جو ہے وہ یادگاریں تھی، یا یہ اس طرح کے کور کمانڈر ہاؤس اور یہ جگہیں تھی. آج میں نے دیکھا CM KP کے جو ہیں وہ مزار قائد پہ بھی گئے، اور مجھے امید ہے کہ انہوں نے جا کر مزار قائد پر قائد سے معافی ضرور مانگی ہوگی کہ جو ان کے اور ان کے رفقا کار نے مل کر جو جناح ہاؤس کو آگ لگائی تھی، جو اس جناح کے پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے وہ بے شک IMF کو خط لکھوانے کے حوالے سے ہو، وہ بے شک پاکستان کو سری لنکا بنگلہ دیش بنانے کے حوالے سے ہو، یا اس ملک میں مار دھاڑ جو ہے وہ مار پیٹ، گالی گلوچ، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کرنے کے اوپر کوئی ندامت کا، کوئی شرمندگی کا اظہار جو ہے وہ قائد کے ساتھ مزار قائد پہ کیا ہوگا. لیکن مجھے امید ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہوگا، چونکہ اس کے لیے تھوڑی سی شرم اور تھوڑی سی جو ہے وہ ایک احساس، اس ملک کے ساتھ ایک محبت کا احساس جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے. اور پھر اس کے برابر میں ہی جناب محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کی بھی جو ہے وہ بھی وہاں مزار موجود ہے. ہوپفلی وہاں جا کر بھی جو ہے وہ ان کو معافی مانگنی چاہیے تھی، جو نہیں مانگی ہوگی، کہ جو بدتمیزی، جو بےہودگی ان کا لیڈر جو ہے وہ اپنی پوری اس کی زندگی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حرکتیں کرتے ہیں، جو خواتین کے بارے میں بدتمیزی کرتے ہیں اور اس کے اوپر پرائیڈ فیل کرتے ہیں،
اس کو جو ہے وہ جا کر کوئی احساس ندامت جو ہے اس کا اظہار انہوں نے بالکل نہیں کیا ہوگا، چونکہ مجھے ان سے اتنی جو ہے وہ موریلٹی کی، اتنی اخلاقیات کی توقع نہیں ہے۔ اس کے اوپر جیسے میں نے کہا کہ 16 کے قریب جو ویڈیوز ہیں ان کا فریم بائی فریم جو ہے وہ جائزہ لیا گیا، اور اس کے بعد یہ رپورٹ سامنے آئی، تو یہ بات تو اب دیکھنے اور سننے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات اب دیکھی جانی ضرور چاہیے کہ جو لوگ سیاستدانوں کو بدنام کر رہے ہیں، جو سیاست کو بدنام کر رہے ہیں، جن کی ساری جو پالیٹکس ہے وہ صرف فساد کے ارد گرد گھومتی ہے، جو صرف جو ہے وہ لوگوں کو اکسانے پر، اور بائی دا وے کل جو ہے وہ بہت شوق تھا جلسہ کرنے کا، ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت دیں، جلسہ کرنے کی اجازت دیں، اور جب جلسہ کرنے کے لیے گراؤنڈ دیا تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، اب مجھے وہ ٹرکوں کے بیچ میں سے اور ٹریفک روک کے اور پبلک کو جو ہے وہ تکلیف دے کے اپنے فوٹیجز بنوا کر جو ہے وہ مجھے اپنی جو ہے وہ پالیٹکس اور یہ جو اسٹریٹ موومنٹ جس کا انہوں نے نام رکھا ہے، بائی دا وے کوئی 1.5 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے، کہتے ہیں 2 کروڑ سے بھی اوپر کی ہے کراچی میں، اور اس کراچی میں سے جو جیسے وہ بچہ میں نے آپ کو بتایا وہ اگزامپل ہے، جس بچے کو گود میں بٹھا کے جو ہے وہ بہت خوشی محسوس کی جا رہی ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ چائلڈ لیبر بھی کرتا ہے اور اپنے صوبے سے یہاں جو ہے وہ دھکے کھانے کے لیے آیا ہے، لیکن جو وہاں پہ یہی جو کچھ پختون بیلٹ لاہور کے اندر بھی یہی تھا، وہاں پر بھی یہی تھا، اور پہلے شروع میں جو ہے وہ بہت قصیدے پڑھے جا رہے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ وہی زبان، اور کل تو جو سب سے زیادہ تکلیف دی مجھے، دیکھیے پالیٹکس اپنی جگہ پر ہے، ہم ایک دوسرے کے خلاف بولتے بھی رہتے ہیں، بات بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن تمہارا آئین، تمہارا پاکستان، تمہارا فلانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ سی ایم کے پی کے منہ سے ان جملوں کا کیا مطلب ہے؟ یہ تمہارا پاکستان ان کا پاکستان نہیں ہے، یہ تمہارا آئین ان کا آئین نہیں ہے، یہ کیا ایک جو ایک نئی کوئی سٹوری بلڈ کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر، یہ کوئی نئی سازش پلان ہو رہی ہے کہ جس کے اندر تمہارا پاکستان، اللہ معافی دے میں وہ بات سوچنا اور جو میرے دماغ میں آ رہی ہے میں کہنا نہیں چاہتی، ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگا تھا، اور اس کے کانسیکوینسز جو ہے وہ پاکستان نے بھگتے، اور آج بھی ہم اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ اب یہ تمہارا پاکستان اور میرا پاکستان کا مطلب کیا ہے، تمہارا آئین اور میرے آئین کا مطلب کیا ہے، یہ اس کی انٹرپریٹیشن میرا خیال ہے ایک دفعہ ان پہ چھوڑتے ہیں کہ یہ خود اس کی انٹرپریٹیشن کر دیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اور آخر میں میں صرف یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ جب نیا فساد کا پروگرام 8 فروری کو جو ہے وہ کیا گیا ہے، اس کو کسی طور پر بھی ملک کو، ریاست کو جو ہے وہ اپنے سامنے جھکانے اور قانون کو اپنی گھر کی باندی بنانے کی نہ اجازت دی جائے گی، نہ دی جا سکتی ہے، اور نہ ہی ان کے رحم و کرم پہ پاکستان اور پاکستان کے عوام کی جان و مال کو جو ہے وہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ کراچی میں میرا تمہارا پاکستان اور تمہارا آئین اور تمہاری بات جو ہے یہ 8 فروری کے حوالے سے اگر دیکھی جائے تو بہت بہت خطرناک دکھائی دیتی ہے۔ شکریہ۔ اچھا میڈم بتائیے گا کہ جو وزیر اعلیٰ کے پی کے بعد محمود اچکزئی لاہور تشریف لائے، ان کی گاڑیوں کے شیشے توڑے گئے، یہ سوال یہ کہ پنجاب حکومت کی جانب سے یا پولیس کی جانب سے ایسا کیا گیا یا یہ کچھ اور عناصر ہیں ان کے اپنے لوگ تھے، کنہوں نے گاڑیوں؟ بیٹا آپ ان کی زبان نہ بولا کریں، مطلب جو وہ کہتے ہیں وہ آپ سوشل میڈیا سے امپریس ہو کے شاید وہ آ کے وہ سوال پوچھ لیتے ہیں کہ دیکھیے اگر ایک حفاظتی حصار بنایا گیا ہے ان کے لیڈران کرام کے لیے جن کی زندگیاں بہت اہمیت رکھتی ہیں، وہ ہمارے مہمان بھی تھے، ان کے حفاظتی حصار کو اگر اوور ڈوئنگ کر کے کوئی ہیرو بن کے ادھروں کٹ مار کے آگے سے گزرے گا تو اس کا کیا کیا جا سکتا ہے بتائیے؟ اور پھر وہ روکنے کے لیے بھی تیار نہ ہو، وہ کسی کو قانون نافذ کرنے والے ادارے کو خاطر میں نہیں لاتے، اور ان کو لگتا ہے کہ یہ ایسے جو ہے وہ قانون کو فلانٹ کر کے ان کو بہت جو ہے وہ ریکگنیشن ملے گی، اور آپ کے سوال نے ان کو ریکگنیشن دے دی۔ 25 سے 27 ایسے مقامات تھے جہاں پر 9 مئی کو احتجاج ہی نہیں بلکہ تھوڑا توڑ پھوڑ بھی کی گئی، آگ لگائی گئی، نظر آتش کیا گیا، لیکن اس حوالے سے یہ بتا دیں کہ یہ جو فورینسک رپورٹ ہے یہ ان تمام مقامات کی ہے یا
جو مطالبہ پی ٹی آئی کی جانب سے کیا جاتا رہا ہے کہ ہر حال میں جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ سامنے لے کے آئیں کہ کون اندر گیا، کیا اس مطالبے کے نتیجے میں یہ فورینسک سامنے آئی؟ دیکھیے یہ میں نے دوبارہ میں ایکسپلین کر دوں کہ یہ ریڈیو پاکستان پشاور جو ہے یہ اس کی فوٹیجز ہیں اور یہ اس حملے کی ہیں. جو باقی 9 مئی کے حوالے سے جو لاہور اور پنجاب کی فوٹیجز ہیں وہ آلریڈی کئی دفعہ میں بھی وفاقی حکومت بھی کئی دفعہ جو ہے وہ جاری کر چکے ہیں. ان کے اندر گھسنے سے لے کر بائی دا وے وہ سب سے پہلے ایک فوٹیج آیا تھا جو سب سے پہلے کور کمانڈر ہاؤس کے دروازے کے باہر ایک بندہ جا کے کھڑا ہوا تھا اور اس کو انہوں نے کہا وہ سوٹ بوٹ میں تھا تو انہوں نے کہا یہ جو بندہ تھا نا یہ تو کوئی ایجنسیوں کا بندہ تھا جس نے جا کر پہلے وہاں بات کرا اور بعد میں وہ انہی کا عہدیدار بھی نکلا جو آج ابھی تک جیل میں اندر بھی موجود ہے. سو اس لیے یہ جو بھی ان کے پارٹی ٹکٹ ہولڈرز تھے، جو ان کے یوتھ کے جو عہدیدار تھے وہ سب وہاں موجود تھے. ان کی اپنی فوٹیجز جیسے میں نے کہا انہوں نے خود کی. دیکھیے گزارش یہ ہے، بات کی جاتی ہے پی ٹی آئی کلیم یہ کرتی ہے کہ وہ سی سی ٹی وی، دیکھیے وہ تو اب وہ ہوئی فورینسک. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو لاہور والی ہے ان کی بھی فورینسکس ہوئی ہیں. جو یہ اپنی ان کی خود کی جو فوٹیج لگا کے وہ مجھے اس بچے کا نام نہیں یاد آ رہا، وہ ایک بچہ ہے وہ اس نے وہ باقاعدہ وہ ساتھ لائیو سٹریمنگ کر رہا تھا، ہم نے آگ لگا دی ہے یہاں پر کچھ نہیں چھوڑا، اور وہ بہت ساری فوٹیجز وہ انہوں نے خود وہ کرتے ہوئے دکھائی ہیں. اس کے بعد اپنے ہی کارکنوں کو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں، یہ اتنی ڈٹائی جو ہے وہ طریقے فساد کے اندر ہی ہو سکتی ہے اور کوئی پولیٹیکل پارٹی اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتی. 9 مئی کی بھی فرانسک ہو گئی، پنجاب اسمبلی کی بھی رپورٹ آ گئی، کب کاروائی کریں گے اور کب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ خاتمہ ہوگا، قانون کب اپنی راہ لے گا؟ دیکھیے پنجاب کے اندر جو مقدمات ہیں اس میں سزائیں بھی ہو چکی ہیں اور جو ملزمان ہیں وہ اپنی اپنی سزا جو ہے وہ بھگت رہے ہیں اس وقت. ہمارا کوئی مقصد کسی سے نہ سیاسی انتقام ہے، نہ ہم کوئی کسی کو رانا ثناء اللہ کی طرح جو ہے وہ فیک ہیروئن ڈال کے کوئی سزائے موت کا کیس نہیں بنانا چاہتے، یا احسن اقبال صاحب کی طرح جو ہے وہ نارووال سٹیڈیم بنانے کے اوپر کسی کے اوپر جو ہے وہ ان کو سالوں کی قید نہیں دینا چاہتے، نہ خواجہ آصف صاحب کی طرح جو ہے یا سعد رفیق صاحب کی طرح یا باقی لوگوں کی طرح کسی کو جو ہے وہ مقصد نہیں ہے کہ کسی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جائے. لیکن وہ وقت جو ہے یہ اپنے اپنے اس کی بات ہے کہ یہاں پر یہ بلکتے ہیں اتنا 5 اسٹار ہوٹل. وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بھی اب بتا دیا ہے کہ ان کو بہت تڑکوں کی خوشبوئیں آیا کرتی تھی دیسی گھیو کے. تو میں کہتی تھی آپ لوگ مانتے نہیں تھے، آپ لوگ مذاق اڑاتے تھے. اب تو ان کے پڑوسی جو ہیں انہوں نے بھی بتا دیا کہ دیسی گھی جو ہے وہ اس سے کیسے معطر اور منور ہوا کرتا تھا اڈیالہ جیل. تو اس کے باوجود بھی وہ ہر وقت ان کا رونا دھونا نہیں ہوتا. اور دوسری طرف مریم نواز صاحبہ کو کہا گیا تھا کہ آپ B کلاس مانگ سکتی ہیں، ان کا لیٹر آج بھی موجود ہے جس پر انہوں نے کہا کہ ان کو B کلاس بھی نہیں چاہیے. اچھا میڈم یہ بتائے گا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ریاست بھی کمزور اور طاقتور میں الگ الگ فیصلے کرتی ہے. ایک طرف ٹی ایل پی نے قانون کو ہاتھ میں لیا، ان پر پابندی لگا دی گئی. ان لوگوں کے سارے ایکٹ آپ کے سامنے ہے، فرانسک رپورٹ آ گئی، اور کیا ثبوت چاہیے ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے، یا پھر کہیں پاؤں ڈگمگا جاتا ہے؟ نہیں، ڈگمگانے کی بات تو نہیں ہے، لیکن ایک ہوتا نا کہ پھر آپ ہی لوگ اور آپ کے بیچ میں سے بہت سارے پتہ نہیں ان کو صحافی کہوں یا نہ کہوں، کہتے وہ اپنے آپ کو صحافی ہیں پروپیگنڈا سیل کے ممبر، جو ہے وہ کہیں گے وہ دیکھیں نا جی اتنی مقبول پارٹی. اب مجھے یہ بتائیں وہ مقبول پارٹی جو ہے جب انقلاب نکلتا ہے، اگر ہم نے جنہوں نے انقلاب کی کوئی پڑھی ہوئی ہے، ڈوگر صاحب آپ نے بھی انقلاب پڑھا ہوا ہے، جب انقلاب نکلتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں کہتا مجھے ڈنڈے مارو گے تو میں انقلاب کیسے لے کے آؤں گا، یا وہ انقلاب جو ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ سامنے پولیس کھڑی ہے تو میں نے باہر نہیں نکلنا. پھر انقلاب نکلتا ہے تبھی انقلاب آتا ہے. اور جو پھر آپ کو جو ہے وہ ٹرک روک کر اور ٹریفک روک کر فوٹیجز بنانے کی ضرورت پیش نہیں آتی. پھر انقلاب سب کے سامنے ہوتا ہوا دکھتا ہے. یہ ان کو کھلی چھٹی ابھی تک تو ضرور ملی ہوئی ہے. میری ذاتی رائے اس کے کچھ اور ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے یہ فیصلہ وفاقی حکومت کو کرنا ہے. میڈم یہ پہلے افریدی صاحب آئے، پھر تحریک تفضہ آئینے جو ہے اس کے لوگ بھی آئے. بیسک آبجیکٹو یہ تھا کہ یہاں پر 8 فروری کے حوالے سے لوگوں کو موبلائز کرنا. جی تو آپ کو کیا لگتا ہے کس حد تک یہ لوگوں کو موبلائز کرنا؟ میں کچھ نہیں کہتی، آپ خود اس کا فیصلہ کر لیں. گھر گھر جا کے ڈرائنگ رومز کے اندر چائے پی کے جو ہے وہ بھی
وہ تشریف لے گئے ہیں، لیکن ان کی سیکیورٹی، ان کا تحفظ پیش نظر تھا، جس کو پنجاب حکومت نے احسن طریقے سے جو ہے وہ نبھایا. جہاں جہاں وہ جانا چاہتے تھے وہ اپنی اپنی جگہوں پہ گئے بھی ہیں اور ان کو جانے کا حق بھی. پہلے عدنان بہت دیر سے کہہ رہے ہیں. محمود خان اچکزئی نے لاہور کا دورہ کیا اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر 9 مئی تھا تو ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. دوسرا انہوں نے کہا کہ کچھ عرصے بعد پاکستان کے کچھ علاقے پاکستان سے الگ ہو جائیں گے. یس، یہ بھی ایک بڑی عجیب اور سینسٹیو بات کی ہے اچکزئی صاحب نے. ان کے منہ سے جو تحفظ آئین کی بات کرتے ہیں، ان کے منہ سے پاکستان کے ٹکڑے کرنے کی بات کرنا خدا نخواستہ بہت الارمنگ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر تمہارا پاکستان، تمہارا آئین، یہ ڈاٹس اگر میں جوڑوں تو مجھے تو کہانی بہت خوفناک لگتی ہے. میڈم، یہ جو موجودہ حالات آپ دیکھ رہی ہیں، محمود خان اچکزئی، پھر علامہ راجہ ناصر باز کا یہ کہنا کہ ایک شخص کی قید سے پوری قوم قید ہو جاتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پوری قوم قید ہو گئی ہے؟ نہیں، دیکھیے، میں علامہ صاحب میرے محترم ہیں، میرے بزرگ ہیں، میں ان کے بارے میں، ان کو جو ہے وہ عمران خان کی تکلیف بہت ہوتی ہے، ان کو اس کے اوپر بہت وہ ہوتا ہے، لیکن جو پاک برگزیدہ شخصیات کو جب جو ہے وہ عجیب قسم کے کردار کے لوگوں کے ساتھ جب ملایا جاتا ہے تب علامہ صاحب کچھ نہیں بولتے. اور جو کے پی کے اندر جو لوگ، میں نے بہت سارے فوٹیجز کے پی کے اندر کے اب دکھتے ہیں، جو آپ وہ ہسپتالوں کے باہر لوگ بچے لے کے جو ہے وہ رو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں بچہ پٹک دوں گا زمین کے اوپر. وہ سڑکیں نہیں ہیں، لوگ وہ ویگنوں سے اچھل کے باہر گر رہے ہیں، دریاؤں کے اندر کے اوپر سے بچے جو ہے چھوٹے چھوٹے بچیاں، وہ پگ ڈنڈیاں سی باریک سی بنی ہوئی ہیں، اس کے اوپر سے جو ہے وہ اسکول جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ تمام باتیں جو ہیں اس کے اوپر علامہ صاحب کی کبھی نظر نہیں گئی. ان کی مرضی ہے. جی گوندل صاحب. اچھا میڈم، آپ نے پھر وہ کہہ دیں گے کہ میں نے آپ سب کو پیڑ رکھا ہوا ہے. جی، فورنزک جو سائنس ایجنسی ہے، ظاہر ہے صرف ایک ہی مستند صاحب ہے، اس لیے ان کا سوال لینا ضروری ہوتا ہے. جی، فورنزک سائنس ایجنسی کریڈیبل ادارہ تصور کیا جاتا ہے، جی، جس پر آپ نے بات کی. جی، جس سی سی ٹی وی فوٹیج کی آپ بات کر رہی ہیں، ریڈیو پاکستان کا کیس جو ہے 9 مئی کا کیس ہے، لیکن 16 مارچ 2023 کی وہ فوٹیج سہیل آفریدی کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر موجود ہے، اور اس کیس کے اندر وہ نامزد بھی نہیں ہے، جس پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ کیسی ویڈیو جو مارچ کے مہینے کی ہے وہ 9 مئی کے کیس کے اندر کس طرح سے جسٹیفائی کر کے اس کو فورنزک کیا گیا. جی ایسا نہیں ہے، اور مجھے امید تھی کہ آپ ایسا سوال ضرور کریں گے، اور اس کے اوپر میں جو ہے وہ لے کے آئی ہوں. یہ ایک فوٹیج جو ہے، یہ 2 فوٹیجز ہیں. ایک فوٹیج ہے جس میں سہیل آفریدی صاحب کا سر جو ہے وہ ننگا ہے، اور وہ اس فوٹیج کی بات ہو رہی ہے. اب بھی جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے وہ وہی بات کر رہا ہے جو آپ نے کی ہے. ایک یہ فوٹیج ہے جو یہ محمد سہیل آفریدی صاحب کی یسٹرڈے واز اے ڈارک ڈے ان پاکستان، اور یہ جو فوٹیج ہے یہ وہ سر پہ وائٹ سا وہ کپڑا باندھ کر یہ فوٹیج جو ہے تو یہ 2 فوٹیجز ہیں. برائے مہربانی اس کو جو ہے وہ مکس کرنے کی کوشش نہ کیجیے. ایک فوٹیج یقیناً جو ہے وہ زمان پارک کی یا اس کی ہو سکتی ہے، لیکن ایک فوٹیج جو ہے جو آگ لگانے کی ہے، جو فساد کرنے کی ہے، جو بعد میں ڈیلیٹ کر دی گئی تھی، لیکن وہ ظاہر ہے ریکارڈ پہ ابھی بھی موجود ہے. جی جام کے بعد سندھ کی ہے، یہ عوام رابطہ محکمہ میں اصل میں 8 فروری کی ہڑتال کی وہ تیاریاں کر رہے ہیں، تو پنجاب کی کیا صورتحال ہے؟ کیا ہڑتال کامیاب ہو سکے گی یا پنجاب کو مدد ہڑتال میں کام بنانے کے لیے بھی کوشش کرنا؟ ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یا تو میں نے جیسے کہا نا کہ انقلاب کو اگر ڈنڈوں سے ڈرنا لگتا ہو، انقلاب پولیس کو دیکھ کے پچھلی جو ہے وہ گلیوں میں بھاگنا جاتی ہو، یا انقلاب جو ہے وہ خون دے دیں گے، جان دے دیں گے کہ نعرے لگا کے اس کے بعد جو ہے وہ کی بورڈ وارئرز کی طرح گھر بیٹھ کے ورک فرام ہوم کرے. تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ اگر اتنے جوگے ہوتے تو یا لوگ ان کے ساتھ ہوتے، کتنی دفعہ لوگ بتائیں گے، خاص طور پہ پنجاب کے لوگ، انہوں نے جب کال دی ہے ان کو پنجاب سے منہ کی کھانی پڑی ہے. اور اب بھی بندہ پوچھے کہ لوگ ان کا ساتھ کیوں دیں، کہ اس ملک کو جو چلنا شروع ہوا ہے، وہ ملک جس کی معاشی حالت بہتر ہونی شروع ہوئی ہے،
وہ ملک جس کے اندر لوگ اب خوشحالی کی بات کر رہے ہیں، وہ پنجاب جس کی باقی صوبے نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے سی ایم، جن کے جو چیف سیکرٹری ہیں، اب یہ بھی چلے مجھے یاد آ گیا بائی دا وے، ہمیں ہیلتھ کی ایک میٹنگ تھی، اس میں مجھے خوشگوار جو ہے وہ حیرت ہوئی کہ سی ایم جو چیف سیکرٹری ہیں KPK کے، ان کی بہن کی طبیعت خراب ہوئی اور ان کو باقاعدہ جو ہے RIC جو راولپنڈی ہمارا انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ہے وہاں لے جا کر ان کا علاج کرایا گیا اور ماشاءاللہ وہ روبہ صحت ہیں. سو پھر ان کے چیف سیکرٹری جو ہیں وہ مختلف انیشیٹوز پہ پنجاب سے جو ہے وہ مدد بھی مانگتے ہیں. پنجاب کو جو ہے وہ اب تو خیر حد جو ہے وہ بات اس پہ آ گئی ہے کہ وہ جو ہمارا مونوگرام نہیں ہے چیف منسٹر صاحبہ کا اور میاں صاحب کا، وہ گرین کلر کا، اب وہی مونوگرام جو ہے وہ بھی نقل ہو رہا ہے KPK کے اندر. چیف منسٹر صاحبہ کی نقل تو ہو ہی رہی تھی، جیسے وہ بیٹھتی ہیں، جیسے وہ جا کے بچوں سے بات کرتی ہیں، وہ اس کو وہ کر ہی رہے تھے، مونوگرام ہی نقل کرنا شروع کر دیا ہے. اور اب مزے کی بات یہ چونکہ دو تھے تو ایک مریم نواز صاحبہ کا ہوتا تھا، ایک میاں صاحب کا ہوتا تھا، انہوں نے اپنی دو تصویریں لگا کے مونوگرام نے کہا کہ نہیں دیکھیں تصویر بھی ایک کام نہیں کرنی، دونوں ایک ساتھ ہونی چاہیے. تو انہوں نے اپنی جو ہے وہ دو تصویریں لگا کے ایک مونوگرام بنایا. لیکن چلے اچھی کام کے لیے جو ہے وہ اگر نقل بھی کریں تو اس میں برائی نہیں ہے. لیکن اب خدا کا واسطہ خیبر پختونخوا بھی 4 دن بیٹھ جائیں اور ان لوگوں کا بھی کچھ سوچ لیں، غریبوں کا، کہ جن کو جو ہے وہ صحت کی سہولیات نہیں مل رہی، جن کے پاس سڑکیں نہیں ہیں، جن کے پاس اسکول نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیے ان کے خیبر پختونخوا کے اندر کم از کم 70% سے زیادہ ایسے اسکول ہیں جن کی باؤنڈری تک نہیں ہے، جن بچوں کے پاس فرنیچر تک نہیں ہے، اور اتنا سخت موسم ہے اس کے اندر بھی وہ بچے بیچارے جو ہیں وہ رول رہے ہیں. ان کو جو ہے وہ صوبے میں کیا ہو رہا ہے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کو جو ہے وہ سڑک پھرنا ہے، وہ پھر رہے ہیں. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ جو یہ رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں کتنے لوگ ملوث پائے گئے ہیں جنہوں نے حملہ کیا ہے اور ان کے خلاف کیا کارروائی ہے؟ بھائی جان میں نے آپ کو گزارش کی ہے، میں نے 5 نام بولے ہیں اور میں نے بتایا ہے کہ ان کی فورینسک ہوئی ہے. اب یہ جو رپورٹ ہے یہ کورٹ میں پیش ہونی ہے، کیونکہ کسی کو سزا دینی ہے نہیں دینی اس کا فیصلہ کورٹ نے کرنا ہوتا ہے، کسی حکومت نے نہیں کرنا ہوتا ہے. جی ہمارے بزرگ ہیں آج بھی. ہاں جی جی وہ تو بیچارے خود بھی کہتے ہیں بیٹھنا چاہیے، مذاکرات کرنا چاہیے. وہ جو اندر بیٹھا ہے اور وہ جو ان کی بہنیں ہیں وہ آ کے وہ کہہ دیتی ہیں دشمن ہے، وہ باغی ہے جو مذاکرات کی بات کرے. تو مجھے تو